السلام علیکم ناظرین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ 100 ٹی وی کے اسٹوڈیو سے پروگرام ہم پاکستانی میں میں ہوں آپ کی میزبان رابعہ افضل۔ پروگرام ہم پاکستانی میں ہم آپ کو ملوائیں گے پاکستان اور دیار غیر میں موجود پاکستانیوں سے جو پاکستان کے لیے درد دل رکھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتی ہوں اس شعر سے: خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سعودی عرب سے موٹیویشن انٹرنیشنل فیم تصدق گیلانی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، رمضان اس بار ایک مختلف حالات میں آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے رمضان میں شاید ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو آنے والا رمضان ہے اس میں اتنا کچھ مختلف ہو چکا ہوگا اس دنیا میں۔ ہم مسجدوں میں شاید نہ جا پائیں، ہم اکٹھے تراویح نہ کر پائیں، ہم کسی کو سحریوں یا افطاریوں میں مدعو نہ کر پائیں، بلکہ شاید چند ماہ پہلے بھی ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا کہ یہ رمضان پچھلے سب رمضان سے بہت مختلف ہوگا۔ ایسی صورتحال میں ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پہ توجہ دینی ہے اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کیا جائے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت لگایا جائے۔ اگر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو اسے پڑھیں اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس دور میں جو ٹیکنالوجی اللہ نے ہمیں دی ہے اس سے بھرپور استفادہ کریں۔ یوٹیوب پہ آپ کو بے تحاشا چینلز مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو اردو یا انگلش ترجمے کے ساتھ مکمل قرآن سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ تفسیر سیکھنا چاہیں تو تفسیر بھی سیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ایک اپنا ایسا اسکیجول بنائیں کہ آپ قرآن کو سیکھنے کے لیے اس رمضان کو استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے، جو آج کل تقریباً ہر شخص کے پاس ہے، تو اس میں بہت ساری ایسی ایپس ہیں جس سے آپ قرآن کا تلفظ، اس کا ترجمہ اور ایون اس کی تفسیر بھی سن سکتے ہیں اور اس کو ایون سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اتنے آسان الفاظ میں چیزیں میسر ہیں۔ تو میری پہلی گزارش یہ ہوگی کہ اس رمضان میں چونکہ ہم کرونا وائرس کے سامنے کھڑے ہیں، کرونا وائرس نے دنیا کے ماحول کو بدل دیا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں وقت لگانا ہے۔ اس سے بہتر موقع شاید ہمیں نہ مل سکے کہ ہمارے پاس بے تحاشا وقت اللہ نے دیا ہے، ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ چونکہ دنیا ایک امتحان میں مبتلا ہے، تو اس وقت اللہ نے رمضان کی صورت میں ہمیں ایک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ دیا ہے۔ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ سے معافی بھی مانگیں اور اللہ نے جو تعلیمات بھیجی ہیں اس پہ عمل بھی کریں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم وہ مشین ہیں جس کے ساتھ جو مینول آیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے وہ قرآن کریم کی صورت میں آیا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس مشین کو صحیح طرح استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس وقت کو بھرپور قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے میں استعمال کریں۔ جی، ہمیں سحری اور افطاری کی تیاری میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اچھا، جس طرح آپ نے دیکھا کہ اب کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کو گھر میں رہنے کا کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے تاکہ کرونا کی وجہ سے یہ مرض پھیلے نہ، کیونکہ پورا ملک جو ہے وہ اسپتال نہیں بنایا جا سکتا، اتنی صحت کی سہولیات میسر نہیں ہیں، تو گھر میں رہنا بہت ضروری ہے۔ لیکن لوگوں نے رزق بھی کمانے ہیں، لوگوں نے باہر سے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، تو اس صورت میں حکومت نے جو وقفہ دیا ہوا ہے اس میں آپ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے ہینڈ گلوز اور ماسکس پہن کے نکلیں، اور گروسری شاپس میں یا ان سٹورز سے جہاں سے آپ نے چیزیں لانی ہیں وہاں بڑی احتیاط سے لوگوں سے ایک سماجی ڈسٹنس جو ہے 1 میٹر کا یا 2 میٹر کا ڈسٹنس وہ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ بہت کلوز نہ آئیں۔ ماسک پہننا اس لیے ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اور انفیکٹڈ ہے تو اس کی وجہ سے وہ وائرس آپ کو نہ لگے، کیونکہ جب آپ نے واپس گھر آنا ہے تو آپ نے اپنے بچوں میں آنا ہے، اپنے بزرگوں میں آنا ہے جن کے لیے یہ وائرس زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو
احتیاط بہت ضروری ہے. اگر ہم رمضان کے دوران زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں چیزیں بنائیں، افطاری کی چیزیں، سحری کی چیزیں اپنے گھر میں بنائیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بہت زیادہ رش نہیں لگے گا افطاری کے اوقات میں یا سحری کے اوقات میں شاپس پہ، جس کی وجہ سے اس کرونا وائرس کو پھیلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے اور آپ کے انفیکٹ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. آپ کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا، کہ آپ کے بزرگوں یا آپ کے گھر والوں، بچوں کی انفیکشن کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ صحت مند چیزیں گھر میں بنائیں. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ضروری نہیں ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ چندے اکٹھے کر کے لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھ رہے ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم انفرادی طور پہ ہمارے قریب جو لوگ رہتے ہیں، جن تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ان کو اپنے دسترخوان میں شریک کر لیں. ضروری نہیں آپ پورے محلے کا یا 100 لوگوں کا یا 50 لوگوں کا کے کھانے کا یا افطاری کا یا سحری کا اہتمام کریں، بلکہ 1 یا 2 شخص بھی اگر آپ کے دسترخوان میں یا اس کا کچھ حصہ آپ ان کو پہنچا دیں تو میرا خیال ہے یہ بھی بہت برکت اور رحمت کا سبب بنے گا. اور اس طرح سے اگر کچھ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ چند لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنے دسترخوان میں شریک کر لیں، تو نہ صرف یہ کہ یہ رمضان کی برکتیں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، بلکہ اس سے ان غریبوں کا بھی بھلا ہوگا. اور یقین کریں کہ رمضان میں جیسے کہتے ہیں کہ 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. میرے خیال میں 70 سے مراد بے شمار ہے، کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تمہیں 100 بار سمجھایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 بار گن کے سمجھایا ہے. اسی طرح میرے خیال میں 70 سے مراد ہے بے شمار. تو جب آپ اس طرح کی کوئی نیکی کریں گے، آپ یقین کریں کہ بے شمار رحمتیں اللہ کی آپ کو، آپ کے خاندان کو اور آپ کے آباء و اجداد پہ، آگے آنے والی نسلوں پہ برکت کا باعث بنیں گے. We have after short a break. جریر میڈیکل سینٹر مالز ریاض، جہاں ہر قسم کا معیاری علاج، ایکس رے، میڈیکل ٹیسٹ، اقامہ بلدیہ، ڈرائیونگ لائسنس اور معیاری ادویات ڈسکاؤنٹ کے ساتھ حاصل کریں. تمام انشورنس کی سہولت کے ساتھ وزٹ ویزے پر آئی فیملی کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. رابطے کے لیے 05566738860 پر رابطہ کریں. ویلکم بیک. جی ہمیں باہمی معاملات کو کیسے بہتر بنانا چاہیے؟ اچھا، یہ بات ہم کر رہے تھے چونکہ زیادہ تر لوگ گھروں میں ہیں، اور گھروں کے اندر جب بہت لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، تو اس میں کچھ چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو رمضان میں ویسے بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بردباری کا درس دیا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کا درس دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک شخص سے ہم توقع کریں کہ وہ پورے گھر کے لوگ جو مرضی کرتے رہیں اور ایک شخص یا 2 شخص برداشت کریں، یعنی ماں اور باپ برداشت کریں یا کوئی ایک شخص برداشت کریں. ہم سب نے اس چیز کو فالو کرنا ہے، کیونکہ بچوں نے کل بڑے ہونا ہے، انہوں نے یہی سیکھنا ہے. تو گھر کے اندر جو تعلیمات ہیں برداشت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ بردباری کی، وہ یہ ہے کہ ساری فیملی، سارا خاندان، جو لوگ ایک جگہ اکٹھے ہیں، وہ سب اس پہ عمل کریں تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہوں، ہمیں برداشت کا سبق ملے. اور یقین کریں اگر آپ نے زندگی میں ترقی کرنی ہے تو آپ کے اندر اگر برداشت ہے، آپ کے اندر اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے، آپ کے اندر اپنی ایبلٹیز کو سامنے لانے کی صلاحیت ہے، آپ کے اندر اپنی کمزوریوں پہ کام کرنے کی اور ان میں سیکھنے کی صلاحیت ہے، تو آپ کے لیے زندگی میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں آسان کر دیں گے اور آپ ایک سکسیزفل آدمی بنیں گے. اور نہ صرف دنیا میں سکسیزفل بنیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی سنوار دیں گے. جی ناظرین، یہ تھے تصدق گیلانی، جن کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور درود شریف پڑھیں اور قرآن پاک سیکھ کر اس پر عمل کریں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان رابعہ افضل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. جریر میڈیکل سینٹر مالز ریاض، جہاں ہر قسم کا معیاری علاج، ایکس رے، میڈیکل ٹیسٹ، اقامہ بلدیہ، ڈرائیونگ لائسنس اور معیاری ادویات ڈسکاؤنٹ کے ساتھ حاصل کریں. تمام انشورنس کی سہولت کے ساتھ وزٹ ویزے پر آئی فیملی کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. رابطے کے لیے 05566738860 پر رابطہ کریں.